الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر والرجز فہجر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم بالمؤمنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس فقہ میں پچھلی نشست میں ہم نے عقائد سے متعلق گفتگو کو مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نجاست اور طہارت کے بیان کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ درس فقہ کے تعارف میں آغاز میں یہ بات آپ کو تعلیم کی جا چکی ہے کہ جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اصلی احکام یعنی عقائد سے متعلق، اور دوسرے فروعی احکام یعنی کہ عبادات سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق۔ تو آج عبادات میں جو سب سے پہلا اور انتہائی اہم ترین موضوع ہے وہ پاکی اور طہارت کو حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شریعت کے اعتبار سے جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا وہ سورہ مدثر کی آیات تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور نجاست سے ناپاکی سے دور رہیے۔ تو آج نجاست ہی کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک غلیظہ اور دوسری خفیفہ۔ غلیظہ نجاست یعنی شدید نجاست، عام طور پر ہم غلیظ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت گندا، حالانکہ غلیظ کا مطلب گندا نہیں ہوتا، بلکہ عربی زبان میں غلیظ کا مطلب شدید کے ہوتے ہیں، سخت کے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں گندا غلیظ یعنی کہ شدید گندا، اس کا مطلب گندا سے مراد آگے غلیظ کا مطلب مزید گندا، یعنی کہ شدت لانے کے لیے اس لفظ کو بولا جاتا ہے، اس سے مراد گندگی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، ان کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلیظ دل کے ہوتے، تو یہاں غلیظ سے مراد گندا دل نہیں بلکہ شدید یعنی سخت دل کے ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت آپ سے دور ہو جاتی، یعنی آپ کی رحمت، آپ کی نرم دلی، آپ کی شفقت والے برتاؤ کی وجہ سے یہ صحابہ کرام کا جھرمٹ ہر وقت آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو غلیظ کے معنی شدید، تو نجاست غلیظہ یعنی جس کا حکم شدید ہے، سخت ہے، اور اسی طرح دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ، یعنی جس کا حکم خفیف یعنی ہلکا ہے۔ نجاست غلیظہ اسے کہتے ہیں جس کا حکم سخت ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، پہلی صورت۔ اور اگر جان بوجھ کر پڑھی کہ نجاست 1 درہم سے زیادہ ہے اور بندے نے پڑھ لی جان بوجھ کر، تو گناہگار بھی ہوگا، نماز بھی نہیں ہوئی اور گناہگار بھی ہوا۔ اور اگر تحقیر یعنی حقارت کی نیت سے پڑھی کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، عموماً یہ لوگوں میں مزاج پایا جاتا ہے، علم نہیں ہوتا، بس جہالت کی بنیاد پر جی شریعت اتنی سخت نہیں ہے، دین اتنا سخت نہیں ہے، دین میں تھوڑی بہت نرمی بھی ہوتی ہے، تو یہ نرمی وہاں پر ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول نے رکھی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے نہیں رکھی تو وہاں پر نرمی نہیں ہے۔ من و عن جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح ہمیں قبول کرنا ہے۔ تو کیا فرمایا، کیا کہتے ہیں جی کہ اگر حقارت یعنی تحقیر کی نیت سے پڑھی کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے، اتنا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اتنے سے قطرے کا تو مسئلہ ہے، تو کیا فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نیت تحقیر کی نیت سے پڑھی تو اس بندے پر کفر بھی لازم آئے گا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حقارت کی نیت سے اگر نجاست غلیظہ
کپڑے پر یا بدن پر درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے اور اس کو وہ معیوب نہیں سمجھتا اور بغیر معیوب سمجھے اس کو برا سمجھے، برا جانے اور بس نماز پڑھ لی کہ کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے، اگر اس حکم کو اس نے ہلکا لیا تو پیچھے ہم یہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ فرض کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو پہلی صورت کیا ہوئی کہ درہم سے زیادہ نماز بھی نہیں ہوگی، اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تو گناہگار بھی ہوگا، اور اگر حقارت کی نیت سے پڑھے گا تو کفر بھی لازم آئے گا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ نجاست اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب، پہلے فرض تھا کیونکہ درہم سے زیادہ ہے، اب واجب ہے کیونکہ درہم کے برابر ہے، اور بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب گناہگار ہوگا یقیناً، اور نماز واجب الاعادہ ہے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اصول کے اندر کہ واجب اور مکروہ تحریمی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو جب نماز کے اندر کوئی ایسا کام ہوا کہ وہ مکروہ تحریمی تھا تو اس صورت میں وہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر پڑھی تو گناہگار ہوگا۔ یہ دوسری صورت بتائی، پہلی صورت فرض کی تھی، دوسری صورت واجب والی کہ درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض، درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب، نہیں پاک کیا تو نماز جو ہے وہ ناقص ادا ہوگی اور اس کو واجب الاعادہ رہے گی، لوٹانی لازمی ہوگی، نہیں لوٹائے گا تو وہ نماز اس کی طرف سے ناقص ادا ہوگی۔ تیسری صورت کیا ہے کہ اگر درہم سے کم ہے تو اس نجاست کو پاک کرنا سنت عمل ہے، بغیر پاک کیے نماز ادا کی تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ عمل سنت کے خلاف ٹھہرے گا، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس نماز کو دہرا لیا جائے، لوٹا لیا جائے، کیونکہ اس میں کراہت، غلیظہ نجاست، شدید نجاست، ایک ایسی نجاست جس کا شدید حکم ہے، وہ شدید نجاست ہونے کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں کراہت باقی ہے، تو جب کراہت باقی ہے تو بہتر عمل کیا ہے کہ اس کو دہرا لیا جائے۔ اگر کسی نے نہیں دہرایا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ پہلی قسم تھی نجاست غلیظہ، ٹھیک ہے جی، جس میں تین صورتیں آپ کو بتائی گئیں۔ پہلی صورت فرض والی یعنی درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، دوسری صورت واجب والی کہ درہم کے برابر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، تیسری صورت آپ کو بتائی گئی کہ درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے۔ اب جب ہم نجاست غلیظہ کی بات کرتے ہیں اور درہم کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی صورت اس کا گاڑھا ہونا اور دوسری صورت اس کا پتلا ہونا ہے نجاست غلیظہ، لیکن کچھ نجاست غلیظہ ایسی ہوتی ہے جو گاڑھی ہوتی ہے، تو اب جب نجاست غلیظہ گاڑھی ہوگی تو اس میں درہم کا کیا اعتبار ہوگا، اور نجاست غلیظہ جب پتلی ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، لیکوڈ کے فارم میں ہوگی، تو پھر اس کا درہم کے برابر ہونے سے کیا مراد ہوگا، اس کی وضاحت سن لے۔ گاڑھی نجاست غلیظہ مثلا اسٹول پخانہ، لید، گوبر، ٹھیک ہے جی، بیٹ، ٹھیک ہے نا، یہ سب اگر درہم کے اچھا بیٹ کے ساتھ ساتھ دم مسفوح یعنی کہ وہ خون جو بہتا ہے اور بہنے کے ساتھ جب بہتا ہے، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے خون بہتا ہے، تو ایک تو وہ خون ہے جو بہہ کر نالیوں میں مٹی میں مکس ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اسی خون میں ایک گاڑھا خون بھی ہوتا ہے جس پر ہوا لگتی ہے، تو ہوا لگنے کی وجہ سے وہ جس جگہ پر بہہ رہا ہوتا ہے وہیں پر وہ جم جاتا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا بلیکش یعنی کہ سیاہ پن بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ سب نجاست غلیظہ کی اقسام میں سے ہیں۔ ان کے لیے درہم کا حکم کیا ہوتا ہے، درہم کے برابر کیا ہے کہ اب نجاست غلیظہ کے اندر یہ تھوڑی سی گاڑھی ہوتی ہیں، یہ نجاست گوبر ہے، لید ہے، پخانہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا وزن کیا جاتا ہے، اگر اس مطلب وزن کا اعتبار ہوگا کہ وزن اس کا 3 ماشا اور آدھی رتی ہو، اگر اس کا وزن 3 ماشا آدھی رتی ہو تو وہ درہم کے برابر سمجھی جائے گی،
یعنی 3 ماشا آدھی رتی سے زیادہ ہو تو درہم سے زیادہ، 3 ماشا آدھی رتی کے برابر اس کا وزن ہے تو درہم کے برابر سمجھا جائے گا، اور 3 ماشا آدھی رتی سے کم ہے تو اس صورت میں وہ سنت والا حکم لگے گا اور وہ درہم سے کم سمجھا جائے گا۔ اب 3 ماشا اور آدھی رتی یہ کیا ہوتی ہے جی؟ یہ 1 ماشا جو ہے وہ 1 گرام سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو چونکہ اس میں احتیاط لازم ہے تو اسی لیے ہم اس کا وزن بھی احتیاط سے کریں گے۔ تو احتیاط سے اگر اس کا وزن کیا جائے تو یہ تقریباً گرامز میں جو ہے وہ 2.97 یعنی 2.97 گرام بنتا ہے۔ تو اس سے بھی کم لے لیا جائے تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے کہ اگر 2.5 گرام کی نجاست یا 2.70 گرام، 2.80 گرام، 2.90 گرام کی نجاست ہے تو ہم اس کو درہم کے برابر ہی سمجھیں گے اور اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صاف کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر 2.5 گرام یا مطلب 2.75 گرام سے اوپر نجاست ہے تو ہم اس کو یہی تصور کریں کہ وہ درہم سے زیادہ ہے اور اس کو پاک کرنا فرض سمجھا جائے اور پاک کر کے اس کو باقاعدہ نماز ادا کی جائے گی۔ اب نجاست غلیظہ میں، نجاست غلیظہ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاف ہیں۔ مثال کے طور پر کھٹول کا خون، مچھر کا خون، پسو ہے، جوئیں ہے، جون جسے کہتے ہیں، مچھلی ہے، کیونکہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے اور عموماً یہ خون بہت ہلکی مقدار میں ہوتا ہے، تو اسی لیے نجاست غلیظہ کے معاملے میں اگر یہ تھوڑا بہت لگ بھی جائے تو وہ اس صورت میں معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح تلی، دل، جگر، گردے اور گوشت سے اچانک نکلنے والا خون، کوئی بندہ بیٹھ کے تلی بنا رہا ہے، گوشت بنا رہا ہے، کیا کہتے ہیں دل یا گردہ بنا رہا ہے، جگر کے پیسز کر رہا ہے، تو پیسز کرتے وقت، اس کو کاٹتے وقت اچانک جو ایک خون کا کوئی ایک آدھ قطرہ نکلے گا تو وہ تھوڑا بہت قطرہ جو ہے وہ اس صورت میں معاف ہوگا۔ اسی طرح شہید کے لیے اس کا اپنا خون، ٹھیک ہے جی، اور ایسا خون جو ناقض وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انسان کا خون بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے، تو ایسا خون جو ناقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والا نہیں ہوتا، یعنی کہ جو جسم پر نکل کر بہا نہیں، اگر وہ بہتا نہیں ہے تو وہ خون اگر کپڑے پر جسم پر لگ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ انتہائی قلیل مقدار میں ہونے کی وجہ سے معاف ہوگا۔ اس کے علاوہ جی پتلی نجاست غلیظہ، یہ تو گاڑی نجاست ہو گئی۔ اب نجاست غلیظہ میں ایسی نجاست غلیظہ جو پتلی ہوتی ہے، لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں؟ آدمی کا پیشاب، شراب، خون، حرام جانوروں کا پیشاب، منی، سیمن، چیل، کوا اور گدھ وغیرہ کی جو نجاست ہوتی ہے، یہ سب کی سب پتلی نجاست غلیظہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں درہم سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو بالکل، ہر شخص اپنے ہاتھ کو ایسے پھیلا لے، کھول لے، اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں، تو پانی ڈال کر یہ جو ہتھیلی کی، پام کی جو گہرائی ہے، جو بیچ کا سرکل ہے، اس میں جتنا پانی ٹھہر جاتا ہے وہی حکم نجاست غلیظہ میں پتلی نجاست غلیظہ کا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ درہم کے برابر کا مطلب ہتھیلی میں ٹھہر جانے والے پانی کے مقدار کے برابر اگر خون، منی، چیل، کوا، گدھ کی نجاست، بیٹ وغیرہ، آدمی کا پیشاب، شراب، یہ سب چیزیں اگر ہتھیلی کے گہرائی کے برابر اگر جسم یا کپڑے پر لگ گئی ہیں تو وہ درہم کے برابر تصور ہوں گی، اس کو پاک کرنا واجب ہوگا۔ اگر ہتھیلی کی گہرائی سے زیادہ ہیں تو وہ پاک کرنا اس کو فرض ہوگا کیونکہ وہ نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے، اور اسی طرح اگر ہتھیلی کی گہرائی سے کم ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو پاک کرنا سنت عمل کہلائے گا۔ اس کے بعد جی نجاست غلیظہ میں جو پتلی نجاست غلیظہ ہوتی ہے اس میں چمگادڑ کا پیشاب یہ معاف ہے، کیونکہ تمام جانوروں اور پرندوں میں چمگادڑ یعنی بیٹ جو ہے وہ واحد پرندہ ہے جو اڑتے ہوئے نجاست کرتا ہے۔ تمام جانور یا پرندے وغیرہ جب بیٹ کرتے ہیں تو وہ بیٹھ کر نجاست کو پاس کرتے ہیں، اسٹول وغیرہ پاس کرتے ہیں، ان کا پروسیس ایسا ہے۔
لیکن بیٹ جو ہے، چمگادڑ جو ہے، اس کی عادت کیا ہے کہ یہ اڑتے وقت، تو جب اڑتے وقت یہ نجاست کرے گا یا کرے گی تو اس کی نجاست سے بچنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو اسی وجہ سے چمگادڑ کا پیشاب جو ہے وہ اس کو پاک ہی کے حکم میں رکھا گیا، اس کو معاف رکھا گیا. چوہے سے بچنا چونکہ انتہائی مشکل ہے، اس وجہ سے اس کی نجاست کو بھی معاف رکھا گیا ہے. یہ دونوں پتلی نجاست غلیظہ سے مستثنیٰ ہیں. اس کے بعد جی اگر کسی نے پرانے دور میں، مطلب آج سے 10 15 20 سال پہلے پرانا 5 روپے کا سکہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ درہم کی مقدار سمجھ لے کہ وہ گولائی تقریباً درہم کے برابر ہی ہوتی ہے. اس کے بعد نجاست خفیفہ، جو نجاست کی دوسری قسم ہے. تو خفیفہ جیسے کہ نام سے ہی پتہ ہے کہ ایک ایسی نجاست جس کا حکم شریعت میں غلیظہ کی نسبت کم ہے، اس میں کم سختی ہے، اس لیے اس کو خفیفہ کہا جاتا ہے. خفیفہ وہ نجاست ہے جس کا حکم ہلکا ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. ٹھیک ہے، مثلا دامن میں لگی ہے، کپڑے کا قمیص کا دامن ہے، اس میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہونا چاہیے تو معاف ہے، اور دامن کی چوتھائی کے برابر ہے تو اس کو جو دھونا مطلب واجب ہوگا، اور چوتھائی سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں دھونا فرض ہو جائے گا. اسی طرح اگر آستین میں تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے. یوں ہی اگر ہاتھ میں لگی ہو تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی. اور اگر پوری چوتھائی ہے تو پھر بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی. اس کو پریکٹیکلی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر یہ پوری آستین ہے شولڈر کی سلائی سے لے کر کف تک. اب اس پوری آستین کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. 2 حصوں میں تقسیم کیا تو یہ ہماری ایلبو تک، کوہنی تک ہو گیا یہ 2 حصے. پھر اس کو مزید ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ کف تک کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ کپڑا کف تک ہی ہوتا ہے نا، آگے نہیں ہوتا. تو یہ تقریباً یہاں اگر اتنے حصے پر 2 آ رہا ہے، اتنے حصے پر 2 آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، 1 حصہ آ رہا ہے تو یہ تقریباً آدھا حصہ یہاں سے لے کر کف تک. اگر اتنے حصے پر پورے پر چاروں طرف نجاست اگر لگ گئی ہے تو یہ چوتھائی کے برابر ہو گیا، 1/4 ہو گیا. اس کو دھونا، پاک کرنا واجب ہوگا، لازم ہوگا. اگر اسی طرح نماز پڑھ لی تو اس صورت میں نماز ناقص ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی. اور اگر چوتھائی حصے سے زیادہ اتنے حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دھونا فرض ہے. اور اگر نہیں دھویا اور ویسے ہی نماز پڑھ لی تو یہ گناہگار بھی ہوگا، نماز تو ہونی نہیں ہے. اور اگر حقارت کی نیت سے پڑھی تو وہی بات کہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا جانا اور اس وجہ سے دار اسلام سے خارج ہوگا، کفر لازم آئے گا. تو یہ نجاست کا مختصراً سا جی بیان تھا. غلیظہ اور خفیفہ 2 ہی قسمیں ہیں. غلیظہ وہ نجاست جس کا حکم شدید، اور خفیفہ وہ نجاست جس کا حکم ہلکا ہے. تو غلیظہ کے اندر درہم کا اعتبار ہوتا ہے، خفیفہ کے اندر چوتھائی کا اعتبار ہوتا ہے. اسی طرح غلیظہ میں جب ہم درہم کا اعتبار کرتے ہیں تو اس میں اگر بھاری مطلب وزنی چیز ہے، لیکوڈ نہیں ہے، سالڈ والی چیز ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کا اعتبار 2.5 سے 3.25 گرام، 2.90 گرام تک کا ہوتا ہے. اس کے نیچے نیچے ہی لینا چاہیے، 2.97 گرام کے نیچے نیچے کا لے لیا جائے. اور اگر وہ لیکوڈ فارم میں ہے تو لیکوڈ فارم میں ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر. اور خفیفہ کے اندر چوتھائی کا حکم ہوتا ہے. جسم کا کوئی اگر عضو ہے، مثال کے طور پر بازو ہے تو بازو کے اندر یہ پورا مطلب شامل ہوتا ہے. تو اب اس کو ہم اس حساب سے 4 حصوں میں تقسیم کر دیں گے کہ بازو پر اگر نجاست لگی ہے تو چوتھائی حصے پر اگر نجاست لگ گئی ہے تو اس کو دھونا واجب ہے. آخر میں جی مختصراً نجاست کو دور کرنے کا طریقہ سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہے، سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگتی ہے کپڑے کا صرف وہی حصہ ناپاک ہوتا ہے. پوری قمیض ناپاک نہیں ہوگی، پوری شلوار بندے کی ناپاک نہیں ہوگی، صرف جس حصے پر نجاست لگی ہے وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے صرف اس حصے کو جو ہے وہ دھونا ہے.
اور دھونے کے لیے کیا کریں گے کہ اس کے اوپر سے 3 مرتبہ پانی گزارنا ضروری ہے. چاہے آپ وہ ٹیپ کو نلکے کو آن کر دیں، کھول دیں اور پانی اس پر گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، ایک آدھ منٹ تک، آدھے منٹ تک گرتا رہا، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اس نجاست والے کپڑے کے حصے سے پانی اتنی مرتبہ گزر چکا ہے کہ نجاست کا کوئی حصہ بھی، کوئی ڈراپ یا کوئی پارٹیکل بھی اس میں موجود نہیں ہے، اور اب اس کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے نلکے کا، ٹھیک ہے جی، تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو یا تو نلکے کے نیچے رکھ دیں، لیکن اس میں پانی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پانی کو ضائع کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. تو اس میں پھر کیا ہے، جو اصل شرعی حکم ہے، سنت طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ نجاست جس جگہ پر لگی ہو اس کو پانی کے نیچے رکھ کر جو ہے وہ پانی گزارا جائے، اور پھر اس کو پوری طاقت سے نچوڑا جائے، جتنی انسان کی عام انسان کی طاقت ہے اس کو پورا نچوڑ لیا. پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھو کر دوبارہ اس کو پانی وہاں پر بہایا اور دوسری دفعہ اپنی طاقت کے مطابق نچوڑ لیا. پھر اسی طرح ہاتھ کو دھو لیا اور تیسری مرتبہ اس کپڑے کے اوپر سے پانی بہایا، تازہ پانی، اور پھر اس کو تیسری مرتبہ پورا نچوڑ لیا. اب نہ کپڑا دھونے کی ضرورت ہے اور نہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، ہاتھ بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، نجاست سے یہ کپڑا بالکل پاک صاف ہو گیا. تو 3 مرتبہ پانی گزارنا اور 3 دفعہ الگ الگ تازہ پانی اور 3 دفعہ اس کو نچوڑنا جو ہے، یہ اس طریقے سے کپڑے کو پاک صاف کیا جا سکتا ہے. اس میں عموماً جو گھروں میں خواتین کا معاملہ ہے یا لانڈری کے اندر ہوتا ہے کہ ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھو دیے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ لانڈری کا معاملہ تو یہ ہے سیدھا سیدھا کہ جو ناپاک کپڑے ہیں جب آپ نے اس کو دھونے کے لیے دیا تو وہ دھل کر پریس ہو کر لانڈری سے آ گیا، لیکن شرعی حکم کے مطابق وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر گھروں میں کپڑا دھل رہا ہے اور جو کپڑے ہم پاک دیتے ہیں تو جب وہ آتے ہیں دھل کر تو وہ پاک ہی کے حکم میں ہوں گے، وہ ناپاک نہیں ہوں گے. اسی طرح گھر میں اگر واشنگ مشین میں جی سارے کپڑے ایک ساتھ ڈال دیے، تو گھر میں چونکہ معاملہ تھوڑا ہوتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ واشنگ مشین میں اگر ناپاک کپڑا ڈالا اور اس کے ساتھ اور پاک کپڑے بھی ڈال دیے تو وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور جب واشنگ مشین سے سوپی واٹر سے اس کو نکالا جائے گا تو جتنے کپڑے اس کے ساتھ ڈلے ہوئے تھے سب کو 3 دفعہ دھونا فرض ہو جائے گا، کیونکہ سب کے سب ناپاک ہو چکے ہیں. تو اس میں بہترین طریقہ کیا ہے کہ پہلے پاک کپڑوں کو دھو لیا جائے اور آخر میں ناپاک کپڑوں کو، یا جو معلوم ہے کہ یہ ناپاک کپڑے ہیں ان ناپاک کپڑوں کو ان کی جہاں جہاں نجاست اگر معلوم ہو تو پہلے نجاست کو دھو کر ان کپڑوں کو بھی پاک کر لیا جائے، کیونکہ نجاست والی جگہ آپ نے سیپریٹلی صرف پانی سے 3 دفعہ دھو لی، نچوڑ لی، وہ کپڑا پورا پاک ہو گیا. اب اس کو آپ پاک کپڑوں کے ساتھ ڈالیں گے تو اس میں کوئی ناپاکی کا عنصر باقی نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی معاملات میں صحیح معنوں میں فہم و فراست نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.